नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज सुबह मेरे लिए थोड़ी अलग थी। जब मैं उठी तो देखा कि मम्मी घर पर नहीं थी। पहले तो एक पल के लिए लगा कि आज क्या बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना सबके अपने हाथों से सबके लिए कुछ स्वादिष्ट हेल्दी बनाया जाए। मैं सीधे किचन में गई और देखा कि आलू और शिमला मिर्च रखी हुई है। मैंने थोड़ा सोचा बस आज इसी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ। सच बताऊँ, जब हम अपने हाथों से खाना बनाते हैं तो उसमें सिर्फ मसाले नहीं, अपना प्यार और अपनापन भी मिल जाता है। मैंने सब्जी बनाते समय बात का खास ध्यान रखा। मैंने बहुत कम तेल डाला और मिर्च भी कम रखी और मसाले भी ज़रूरत के हिसाब से ही डाले, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वाद तभी अच्छा लगता है जब खाना शरीर के लिए भी अच्छा हो। आजकल हम कई बार बाहर का खाना देखकर आकर्षित हो जाते हैं। ज़्यादा तेल, ज़्यादा मसाले और तेज़ स्वाद उस समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ें शरीर पर असर डालती हैं। अगर घर का साधारण खाना भी प्यार से बनाया जाए तो उसका स्वाद किसी बड़े होटल से कम नहीं होता। जब सब्जी तैयार हुई और रोटियां सिकने लगी, तब पूरे घर में बहुत प्यारी खुशबू फैल गई। और साथ में मैगी मसाला भी डाल देती हूँ मैं सब्जियों में। तो सब्जी काट रही थी मैं, उसी समय मुझे महसूस हुआ कि छोटी छोटी खुशियाँ भी इंसान को सुकून देती हैं। वैसे मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपको सिर्फ एक सब्जी चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? आलू, शिमला मिर्च या कोई दूसरी सब्जी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके जवाब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप हो सके तो रोज़ खाने में तेल, मिर्च और मसाले थोड़ा कम रखें। शुरुआत में स्वाद थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका शरीर खुद आपको फ़ायदा महसूस कराएगा। अब एक दिल की बात, ज़िंदगी में खाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी अपने हाथों का साथ, अपने लोगों का साथ भी ज़रूरी है। हाथों का तो ज़रूरी होता ही है, बिना हाथ के काम कैसे करेंगे। जब घर में अपने लोग होते हैं तो साधारण सा दिन भी खास बन जाता है। और कभी कभी जब कोई घर पर नहीं होता तो हमें एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी कितनी बड़ी खुशी होती है। इसीलिए अगर आपके घर में माता पिता, भाई बहन या कोई अपना है तो उसके साथ समय ज़रूर बिताइए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद वही पल सबसे ज़्यादा याद आते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि खाना कैसा बना और खाते समय मुझे कैसा लगा। तो मैंने ना तेल गरम करके प्याज भून ली थी और टमाटर डाल दिए थे, थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए थे और आलू से मिर्च की और सब्जी भुनने के लिए रख दी थी। आप लोग सोचते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा लेक्चर देती है, पर ये यकीन मानो स्क्रिप्ट बनाने में भी बहुत समय लग जाता है। और पहले मैं बहुत गलत बोला करती थी, पर अब कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा कुछ भी गलत ना बोल पाऊँ। अपना ध्यान रखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहूँगी जो आपके दिल को छू जाएं। तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी पक रही थी। मैंने एक तरफ आटा गूँध लिया था
اور میں روٹیاں بنانے لگی تھی، اور اسکرپٹ بولتے بولتے نا میری کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آج کل کافی پینے سے مجھے بہت آرام مل رہا ہے بی پی میں۔ کئی بار سادھارن کھانا بھی دل کو اتنا سکون دیتا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹل کا کھانا بھی اس کے سامنے پھیکا لگنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے سواستھ اور ہمارے پریوار کو جوڑنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو روٹیاں دن بھر ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں باتیں۔ جب ممی گھر پر نہیں تھی اس لیے ان کی کمی محسوس ہوئی، تب سمجھ آیا کہ گھر میں اپنے لوگوں کا ساتھ کتنی بڑی بات ہے۔ کئی بار روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں اپنے۔ زندگی بھی دوبارہ نہیں ملے گی اور نہ یہ اپنے دوبارہ ملیں گے۔ خیر، میں روٹیاں بنانے لگی تھی ایک طرف۔ آج کل کام میں دن ہی پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہیں دور جا کر رہنے لگے، پر پھر ذمہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں تو وہاں بھی نہیں جا پاتے۔ پر گھومنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے یوٹیوب پر اپنا چینل شروع کیا ہے اور ویوز یا سبسکرائبر کم آ رہے ہیں تو ہمت مت ہاریے۔ میں بار بار یہی کہتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ شروعات میں لگ بھگ ہر کریئٹر کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگے گا کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا اب۔ کئی ویڈیو سامنے آتی ہیں میرے بھی، ان میں کچھ لوگ بولتے ہیں ارے یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہونے والا ہے، ارے یوٹیوب چینل فریز ہو گیا۔ ہونے کو بہت کچھ ہو رہا ہے، پر اس کو سن کر یا دیکھ کر ہم اپنی غلطی سدھاریں، نہ کہ ہم اپنا کام بند کریں۔ اور دوستوں، میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں دکھا پاتی ہوں میری لائف، میں صرف کچن میں کھانا بناتے ٹائم ہی ویڈیو بنا پاتی ہوں، تو क्षमा کریں۔ اگر کہیں گھومنے جاؤں گی تو اس کا بلاگ بھی ضرور بناؤں گی اور آپ لوگوں سے باتیں بھی کروں گی، پر آپ لوگ اس چیز کا برا نہ مانیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہیں جن کو ہم سوچنا پڑتا ہے۔ گھومنے جاؤ گے تو پیسہ چاہیے، ہاں، پر گھومنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی ویڈیو میں مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے گھومنا کتنا ضروری ہے اس پر بھی وچار کر کے ایک اچھی کہانی لکھوں گی۔ آپ کو گھر کا کون سا کھانا پسند ہے؟ آلو شملہ، دال چاول، کھچڑی یا اور کچھ؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے، ہو سکتا ہے اگلی بار میں آپ کی پسند کی ڈش بناؤں۔ چلیے دوستوں، ویڈیو کے آخری حصے میں کچھ دل کی بات کروں گی جو آپ کے چہرے پر بھی مسکان لائے اور آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت بھی دے۔ تو آج کا دن بہت سادھارن تھا، لیکن مجھے ایک بات پھر سکھا گیا کہ خوش رہنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی نہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آلو شملہ کی سبزی بنائی، گرما گرم روٹیاں بنائیں اور پورے دن یہی محسوس کیا کہ گھر کا سادہ کھانا بڑا سکھ ہوتا ہے اگر اس میں پیار ہو، اپناپن ہو اور پریوار کی دعائیں ہوں تو ہر نوالا خاص بن جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سواستھ ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ہم روز تھوڑا کم تیل مرچ مسالہ سنتلت مسالوں والا کھانا کھائیں تو پریاپت پانی پئیں اور تھوڑا سا سمے اپنے شریر کا دھیان رکھیں تو آنے والے سمے میں آپ کا بہت اچھا اثر دکھائی دے گا۔
اور اب سب سے بڑی بات، اپنوں کی قدر کیجیے۔ جو لوگ آپ کا حال پوچھتے ہیں ان کی چنتا کیجیے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہیں۔ کم کام، پیسے اور بھاگ دوڑ میں اپنے رشتوں کے لیے تھوڑا سا سمے ضرور نکالیے۔ کئی بار ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پینا، 2 منٹ بات کرنا بھی دل کو سکون دے جاتا ہے۔ میں اور ان سبھی دوستوں کے لیے جو یوٹیوب پر محنت کر رہے ہیں، اگر آج آپ کی ویڈیو پر کم ویوز آ رہے ہیں، نراش مت ہوئیے۔ ہر بڑا سفر چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے سیکھتے رہیے، بہتر بنیے اور سب سے ضروری بات، ہار مت مانیے۔ یاد رکھیے، صرف اچھی ویڈیو نہیں دیکھتے، وہ سچے انسان کو بھی پسند کرتے ہیں۔ کیمرے کے سامنے ویسے ہی بولیے جیسے آپ کا پریوار ویسے بات کرتا ہے۔ خیر، میں تو اس میں پیچھے ہوں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔